السلام علیکم، میرا نام ایڈوکیٹ عثمان بٹ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ مجھ سے کچھ دن پہلے کسی دوست نے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے، اور کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا کی بخشش کی دعا کرنے کے لیے منع کیا گیا تھا۔ تو میں نے ان سے کچھ وقت مانگا اور اس پر تھوڑی سی ریسرچ کی، تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک نے بڑے واضح طریقے سے مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنا منع کیا، جس کا ثبوت آگے چل کر اس ویڈیو میں دوں گا۔ اس سے پہلے ایک بات واضح کر دوں کہ میری اس ویڈیو کا مقصد کسی بھی مسلک یا فقہ کی مذہبی جذبات کے دل آزاری کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کو آپ تک پہنچانا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور جو کوئی دوست اس چینل پر نیا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ٹاپک کی طرف واپس چلتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ مشرک کون ہوتا ہے۔ مشرک وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے یعنی کہ وحدانیت، توحید کا انکار کرے اور کسی اور کو اللہ کا شریک ٹھہرائے، اور دعائے مغفرت یعنی کہ بخشش کی دعا خصوصاً مردہ لوگوں کے لیے کی جاتی ہے۔ زندہ لوگوں کے لیے ہم ان کے گناہوں کی معافی، ہدایت، صحت، تندرستی، لمبی عمر، خاتمہ بالایمان وغیرہ کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہ جو لفظ خاتمہ بالایمان ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ خاتمہ بالایمان کا مطلب ہے کہ کسی مسلمان کا دنیا سے اس حالت میں مرنا کہ جب اس کی جان نکالی جا رہی ہو تو اس کی زبان پر کلمے کا ورد جاری ہو۔ میرے نزدیک آپ مشرکین کے لیے اسلام قبول کرنے، ہدایت کے راستے پر آ کر مسلمان ہو جانے کی دعا تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس پر قرآن پاک نے کوئی بھی ممانعت نہیں کی، لیکن اسپیسیفکلی ایک ایسا شخص جس کی موت کفر پر ہوئی ہو، تو ایسے مشرک کے لیے مسلمان کا دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ پارہ نمبر 11 آیت نمبر 113 اور 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعا مانگیں، اور اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اور اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس آیت کا شان نزول یہ بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے اگرچہ آپ کی بڑی مدد کی تھی، لیکن انہوں نے آخری وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترغیب دی کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، مگر اس وقت ابو جہل وغیرہ نے مخالفت کی اور وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس آیت نے آپ کو ان کے لیے استغفار کرنے سے منع فرما دیا۔ اس کے علاوہ تفسیر ابن جریر وغیرہ میں روایت ہے کہ بعض مسلمانوں نے اپنے مشرک باپ داداؤں کے لیے استغفار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، اس لیے ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 نازل کی، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ یعنی کہ ابراہیم کے والد اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم نرم دل اور بردبار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے استغفار کا وعدہ کرنا سورہ مریم کی آیت نمبر 47 اور اس وعدے کے مطابق استغفار کرنا سورۃ الشورى کی آیت نمبر 86 میں لکھا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 114 کا مطلب یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کے والد کا انتقال کفر کی حالت میں ہوگا اور وہ آخری وقت تک اللہ کے دشمن بنے رہیں گے، تو انہوں نے ان کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی کہ اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہی ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو ان کا مقام دوسروں کی نسبت زیادہ ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ ان کے والد کی موت شرک کی حالت میں ہوگی، تو انہوں نے اپنا وعدہ جو ان کی مغفرت کا کیا تھا اس سے پیچھے ہٹ گئے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون سب کے لیے برابر ہے، کوئی غلام نہیں، کوئی سردار نہیں۔ میں کوئی مذہبی سکولر نہیں ہوں، یہ قرآن پاک کا موقف ہے جس کو میں اپنی ذات کی حد تک حرف آخر قرار دیتا ہوں۔ میری اور آپ کی رائے میں فرق ہو سکتا ہے۔ میری یہ مکمل ویڈیو ریسرچ پر مبنی ہے جس کا تمام تر علمی مواد قرآن پاک سے لیا گیا ہے اور ریفرنسز ویڈیو میں دے دیے گئے ہیں۔ اگر کوئی بھی متفرق رائے ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا نگہدار۔